اسی طرح بی بی آسیہ جنہوں نے فرعون کے گھر میں رہ کر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ اسلام لائیں، ایمان لائیں، اور اسی طرح بی بی مریم علیہ السلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور اللہ نے انہیں بھی بہت بڑے شرف عظیم سے نوازا، اور اسی طرح اخت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ وہ خوش نصیب با کمال خواتین ہیں کہ جن کو اللہ نے مدارج کمال، مدارج جمال سے اور مدارج مقامات رفیع سے نوازا، کہ جن کا ذکر قرآن میں، حدیث پاک میں، لسان نبوت پہ آیا، اور ان سب میں پھر جو شرف سیدہ خدیجہ کو ملا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب بیوی ہیں کہ حضور کی ساری اولاد مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، اور حضور کے بیٹے قاسم، عبداللہ، طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے، یہ الگ نام نہیں۔ طیب اور طاہر یہ لقب ہے حضور کے پیارے بیٹے عبداللہ کا۔ حضور پاک انہیں طیب کہہ کے پکارتے تھے، اور بی بی خدیجہ انہیں طاہر کہہ کے پکارتی تھی، ورنہ نام ان کا عبداللہ تھا۔ یہ بعض لوگوں کو بہت بڑی غلطی لگتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے بیٹوں کا نام طیب و طاہر ہے۔ یہ بات نہیں، حضور کے بیٹے کا نام قاسم ہے، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ یہ ابراہیم جو ہیں یہ بی بی خدیجہ سے نہیں، بلکہ یہ بی بی ماریہ قبطیہ جو بادشاہ حبشہ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا تھا، اور حضور نے انہیں پھر بیوی بنا لیا، تو اس بیوی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم دودھ پینے کی عمر میں، یعنی ابھی 2 سال کی عمر کے اندر اندر وفات ہوئی، اور میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالی نبوت کا دروازہ بند نہ کرتے تو یہ میرا بیٹا ابراہیم بھی نبی ہوتا۔ یعنی اتنا بڑا اعزاز ملا سیدنا ابراہیم کو۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھلایا ہے کہ ان لہ مرضعہ فی الجنت، کہ جنت میں اللہ نے اس کی دودھ پلانے والی کا انتظام کیا ہے جو میرے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اتنا بڑا اعزاز، تو یہ ساری اولاد جو ہے حضور کی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے۔ اور اسی طرح سیدہ خدیجہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما غرت علی احد من نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی عورت پہ اتنی غیرت کبھی نہیں کھائی جتنی بی بی خدیجہ پہ مجھے غیرت آتی تھی۔ تو ازواج مطہرات نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یا امہات المؤمنین، آپ کو بی بی خدیجہ پہ غیرت کھانے کا کیا مطلب؟ حالانکہ بی بی خدیجہ تو آپ کی شادی سے بھی پہلے وفات فرما گئی، ان کی وفات تو مکہ مکرمہ میں ہو گئی اور آپ کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی۔ تو جب آپ نے اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا، چلو بیویوں میں ہوتا ہے، یعنی 2 شوقنوں میں اس قسم کا جلن ہو جاتا ہے، یہ نیچر ہے، فطرتی بات ہے، لیکن آپ نے تو اس بیوی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا، تو آپ کو کیا تکلیف ہو؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے محبوب کا ہر وقت اس کا ذکر کرنا کہ
کہ ہا قضا قالت خدیجہ، ہا قضا فعلت خدیجہ، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا۔ تو جب محبوب کی زبان سے کسی دوسرے کا نام سنوں تو غیرت تو آتی ہے۔ تو اس لیے مجھے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ سب سے زیادہ غیرت آتی تھی کہ جب حضور کو کوئی ہدیہ پہنچتا، کوئی چیز آتی، فرماتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو، فلاں خدیجہ کی بہن بنی ہوئی تھی اس کو بھیجو۔ تو ایک دن بی بی عائشہ جوش میں آ گئی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مدت بیت گئی، بی بی خدیجہ فوت ہو گئی اور پھر وہ بیوہ عورت تھی، ان کے آپ سے پہلے 2 شوہر تھے، دونوں شوہروں سے اولاد تھی، تو ایک بوڑھی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں، ہر وقت فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے یہ کہا، فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ناراض ہو گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے تم لوگ تو اس وقت میرے پاس آئے ہو جب اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے طاقت دی، اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا۔ تو خدیجہ کے تو مجھ پہ احسان ہے، میں کیسے خدیجہ کو بھول سکتا ہوں؟ تو خدیجہ محسنہ محمد مصطفیٰ ہے اور محسنہ اسلام ہے، اور اول من اسلمت، اور سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور آپ کا نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا، اور اس پہ گواہی دینے والوں میں حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، اسد بن عزا بھی ہیں، اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا جو تعلق اور آپ کی جو مودت اور آپ کی جو حسن عشرت اور آپ کا جو حسن خلق، وہ ایک ایسا مثالی تھا کہ جس کی دنیا کوئی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ اور اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ بعض دشمنان اسلام، بعض دشمنان دین، خاص طور پہ یہودی صہیونی مستشرقین، ان کے بڑے بڑے قلمکار، بڑے بڑے رائٹر ان باتوں پہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ان کے پیغمبر نے اتنی شادیاں کی اور اتنی نکاح کیے اور اتنی عورتیں رکھی، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ یہ زبان ادا نہیں کر سکتی وہ الفاظ جو دشمنان دین الزام لگاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ محض الزام ہے۔ جیسے کہ ایک ہندو نے بھی ایک کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول، جس کو غازی علم الدین نے غازی علم الدین شہید نے جسے قتل کیا تھا، اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کثرت ازواج، تعدد ازواج کو نشانہ بنایا تھا۔ اور اس دور میں جیسے رشدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو نشانہ بنایا، اسی طرح اور بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو یہودی الاصل ہیں، یہودی النسل ہیں، یا عیسائی ہیں، یا وثنی ہیں، یا ہندو ہیں، ایسے بدبخت پیدا ہوئے کہ جنہوں نے لوگوں میں یہ تاثر دیا کہ حضور پاک نے اتنی شادیاں کر لیں اور حضور کو تو بس یہی تمنا تھی، اور نعوذ باللہ آپ کی طبیعت کا میلان اسی طرف زیادہ تھا۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ محض الزام ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو آپ اس ماحول پہ غور کریں جس ماحول میں سرکار دو عالم پیدا ہو۔ یہ زیادہ شادیاں کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں، ان میں بھی ایسے نبی گزرے جن کی 100 بیوی تھی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اسی طرح اور انبیاء گزرے جن کی ان سے بھی زیادہ ازواج مطہرات، اور اس ماحول میں عام لوگوں کی بھی بیویاں ایک کے بجائے متعدد ہوتی تھیں۔ تو اس زمانے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عقلاً اور رواجاً کوئی عیب نہیں تھا۔ اصل میں بعض چیزیں ایک ملک میں عیب ہوتی ہیں اور دوسرے ملک میں عیب نہیں ہوتی۔ مثلاً آج کل ہم انڈو پاک میں چونکہ ہندو تہذیب سے متاثر ہیں،
ہمارے لوگوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے زندگی گزاری، ان کا آپس میں ملنا جلنا رہنا سہنا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو تہذیب کے اثرات جو تھے وہ مسلمانوں پہ آ گئے کہ ہمارے ہاں بھی دوسری شادی ایک جرم بن گئی، دوسری شادی کرنے والا مجرم بن گیا، اور دوسری شادی کرنا نعوذ باللہ ایک اتنا بڑا گناہ کا کام ہو گیا، اتنا بڑا جرم سمجھا گیا کہ اس کو برادری سے، قوم سے، قبیلے سے کاٹ دیا جاتا ہے کہ اس نے دوسری شادی کر لی اور اس نے دوسری شادی کر دی۔ حالانکہ آج بھی آپ دیکھیں عرب میں ایسے قبائل موجود ہیں جن کی 4 بیویاں ہیں، ایک گھر میں رہتی ہیں، ایک جگہ کھانا کھاتی ہیں، ایک سفرے پہ بیٹھ کے روٹی کھاتی ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنتی ہیں، اور ایک دوسرے کے بچوں کو سنبھالتی ہیں، اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں اور اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں۔ کوئی تضاد نہیں، کوئی تعارض نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ ان پر ہندو کا غلبہ نہیں، اسلام کا غلبہ ہے، اور ہم پر تہذیب ہندوانہ کا غلبہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دوسری شادی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم بن گیا۔ اور اسی طرح یورپ میں بھی آپ دیکھیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن قوموں کے نزدیک زنا جرم نہیں وہی شادی پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں دشمن کی 2 رنگی چال بلادا کہ ایک طرف تو اس کو مرغی پہ ذبح کرنا جو ہے اس پہ رحم آتا ہے، کرنٹ سے مارتا ہے کہ مرغی کو تکلیف نہ ہو، اور دوسری طرف اگر کوسوفو میں، بوسنیا میں، شیشان میں، کشمیر میں، افغان میں، بلکہ ناگاساکی اور ہیروشیما میں اللہ کی مخلوق کو تباہ کر دیا جائے کروڑوں اور لاکھوں کے حساب سے، وہاں رحم نہیں آتا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اتنی اوپن کیا ہوا ہے کہ جن کے نزدیک زن زر زمین کا کوئی قانون ہی نہیں، یعنی عورت اپنی رضامندی سے جو چاہے کرے، شرط یہ ہے کہ رضامندی، ان کے نزدیک شادی پہ اعتراض ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے چند دن پہلے پڑھا ہوگا اخبار میں کہ اس وقت امریکہ جو اپنے آپ کو ایک سپر پاور اور پتہ نہیں کس کس زوم میں مبتلا ہے، جس نے پوری دنیا کی چوکیداری کے فرائض سنبھال لیے ہیں کہ ساری دنیا پہ ہمارا نیو ورلڈ آرڈر چلے گا، ساری دنیا پہ فلاں آدمی کا جو ہے کھڑا کیوں ہوا، یہ آدمی بیٹھ کیوں گیا، اور یہ آدمی جو ہے سو کیوں گیا، یہ بھی ہم سے پوچھا جائے۔ اس کا یہ عالم ہے، وہاں 10 لاکھ لڑکیاں نکاح سے پہلے چھوٹی عمر میں حاملہ ہوتی، ہر سال 10 لاکھ، اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچہ پیدا ہو، 50 سال میں کتنے ہو جائیں گے آپ حساب کر لیں، پھر ان کا عدد دیکھ لیں ٹوٹل کہ کل آبادی کتنی ہے، اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچوں کا اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے خود اندازہ کر لیں کہ وہ قوم جن کو اپنی نسل کا علم نہیں اعتراض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کتنی بڑی بدقسمتی۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 9 تھیں جس وقت میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی 9 بیویاں زندہ موجود۔ یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام، کوئی عمل، کوئی حکم، کوئی فرمان اللہ کے بغیر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یہ بھی اللہ کے حکم سے نکاح سر انجام ہو۔ تو جب اللہ کا حکم ہو تو اللہ کا رسول اپنے حکم، خدا کے حکم کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور اس کے ساتھ اب سیرت کا بھی ایک پہلو دیکھیں۔ سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیں، پہلے تو نظام عالم یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں عورتوں کا ذکر زیادہ نہیں فرماتے، بلکہ وہ مردوں کے تابع ہو کے ایک حکم عام دے دیا جاتا۔ لیکن کہیں کہیں جہاں ذکر بھی آیا
تو وہاں لفظ امرأہ استعمال کیا گیا. یاد رکھو، ایک لفظ ہے امرأہ، ایک لفظ ہے زوجہ. ان دونوں لفظوں میں جو فرق ہے وہ لغت کے ماہرین عرب سمجھتے ہیں کہ زوج زوجہ، زوجہ جو ہے یعنی یہ ایک برابری کا لفظ ہے. زوج دو عدد، جو دونوں چیزیں برابر ہیں اس کو کہتے ہیں زوج. تو زوجہ اور زوج یعنی گویا کہ یہ دونوں ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور برابر ہیں. امرأہ میں وہ معنی نہیں ہوتا، اس میں آتا ہے مطلقاً عورت. امرأہ کا معنی ہوتا ہے مطلق عورت. زوجہ کا معنی ہوتا ہے کہ زوج کی برابری کرنے والی عورت. دونوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا اب دیکھو، ایک آدمی اگر عرب میں مثلا دوسری شادی کر لے اور اس کے بچے سے پوچھو تو وہ یہ عورت کیا ہے، وہ کہے گا امی، یہ میری ماں ہے. دوسری عورت کے بارے میں پوچھو